جیسے ان کو بیٹا بنایا ایسے کسی اور کو بیٹا بناتے اور دیکھتے کہ چلو ابناءنا کے حقیقی معنی پر عمل تو نہیں کیا لیکن 3 پر تو عمل کروں. لیکن نہیں. کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں وحی آ جائے تو نبی کا کوئی اختیار نہیں رہتا؟ جو کہتے ہیں وحی آ جائے تو نبی کا پھر کوئی اختیار، بس وحی آ گئی نبی کا کوئی اختیار نہیں، وحی نازل ہو گئی نبی کا کوئی اختیار نہیں. ارے یہاں قرآن کہہ رہا ہے ابناءنا، مصطفیٰ نواسوں کو لے کے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جمع کم سے کم 3، میرے آقا 2 کو لے کے جا رہے ہیں. تو نہ ابناءنا کے حقیقی معنی پر عمل ہوا، نہ جمع کے حقیقی معنی پر عمل ہوا. یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے، وہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے. اور قرآن خاموش کھڑا ہے اور جبرائیل بھی کھڑا تک رہا ہے کہ میں لفظ تو لایا تھا ابناءنا، مصطفیٰ نواسوں کو لے کے جا رہے ہیں. میں لفظ لایا تھا کہ 3 کو لے کے آؤ، یہ 2 کو لے کے جا رہے ہیں. مگر وہ چپ کھڑا رہا کیونکہ اسے پتا تھا اپنی حیثیت کا کہ میں قاصد ہوں، مصطفیٰ کا استاذ نہیں ہوں. میں قاصد بن کے کھڑا ہوں، پہنچانا ہے. میں مصطفیٰ کا استاذ نہیں ہوں پڑھانے لگ جاؤں، سمجھانے لگ جاؤں. ابناءنا یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے حقیقی بیٹے یہ ہوتے ہیں. 3 کا جمع کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. اس کو پتا تھا کہ میں محض قاصد ہوں، میرا کام رب کا فرمان پہنچانا ہے. مصطفیٰ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ وحی سے پہلے بھی خود مختار تھے، وحی کے آنے کے بعد بھی خود مختار ہیں. یہ جو عمل فرما دیں گے جب وہ چپ ہے تو کسی اور کو کیا اعتراض ہے؟ پھر فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے. اور عورتوں میں میرے آقا نے کن کو لیا؟ صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہاں پھر بڑی عجیب بات، نساءنا کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر صرف جنس کا معنی رکھتا ہے، عورت، فیمیلز. بس رشتہ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اس کا بیان اس لفظ میں نہیں ہوتا. مثلا ایک لفظ ہے عورت، یہ صرف جینڈر کو بیان کرے گا، مرد اور عورت. ایک لفظ ہے ماں، جب ماں بولیں گے تو وہ رشتے کو بھی بیان کرے گا اور جنس کو بھی بیان کرے گا کہ جنس یہ ہے اور پھر اس جنس کے ساتھ رشتہ یہ ہے. بہن، بیٹی، زوجہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو مؤنث ہونے کا معنی بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا معنی بھی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ نازل فرمایا وہ لفظ تھا نساءنا، وہ صرف عورت کی جنس کو بیان کر رہا تھا، کسی رشتے کو سپیسیفائی نہیں کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو لے کر جائیں وہ آپ کی بنات ہوں. نہیں، بیٹی ہو یہ بھی نہیں، پابندی نہیں لگائی. آپ کی ازواج ہوں، پابندی نہیں. خالات ہوں، خالہ ہو، پھوپھی ہو، عمات، ازواج، بنات، اخوات، جتنے رشتے ہو سکتے ہیں وہ سبھی اس کے اندر شامل تھے اور شامل ہیں اور آج تک شامل ہیں. نساءنا کے اندر ہر وہ خاتون شامل ہے جس کا کسی بھی اعتبار سے مصطفیٰ سے کوئی لنک بنتا ہے. بنات مصطفیٰ بھی اس میں شامل، ازواج مصطفیٰ بھی اس میں شامل، خالات اور اخوات بھی شامل، حکمن یا ردان سبھی رشتے شامل. لیکن آقا علیہ السلام نے ساتھ کس کو لیا؟ صرف اپنی بیٹی سیدہ کائنات کو اور کسی کو ساتھ نہیں لیا. فاطمہ کو لے کر چلے. گویا میرے مصطفیٰ نے اس کی تفسیر اور تعبیر یہ فرما دی اپنے عمل مبارک سے کہ دیکھو قرآن نے کہا تھا نساءنا، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. میں جس جہت سے بھی اپنے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین کو لے جاؤں مجھے کھلا اختیار ہے، لیکن سب کو لے جانا مقصود ہی نہیں، صرف نمائندگی کروانا مقصود ہے. تو سنو، جہاں سیدۃ النساء آ گئی وہاں کسی اور کی حاجت نہیں رہی.
جہاں سیدۃ النساء آ گئی وہاں کسی اور کی حاجت نہیں رہی، کسی اور کی ضرورت نہیں رہی، شامل سبھی تھیں، سبھی ہو سکتی تھیں، مگر جہاں فاطمہ آ گئی کسی اور کی ضرورت نہیں رہی، فاطمہ آ گئی یہی کافی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، وہ حق کی تصویر ہیں، وہ نسل مصطفیٰ کی وارث ہیں، ان کی آغوش میں رب نے مصطفیٰ کے نسب کی امانت رکھی ہے، اس لیے فاطمہ کا اپنا مقام ہے، فاطمہ کی اپنی درجہ بندی ہے۔ میرے آقا ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، ہر کوئی مصطفیٰ کو کہتا تھا فداک ابی و امی یا فاطمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن میرے آقا یہ لفظ فقط فاطمہ کو فرماتے تھے، فداک ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو سیدہ فاطمہ کو لی، اور پھر اس سے بھی عجیب تر بات، میرے آقا حضرت مولا کائنات کو بھی لے جانا چاہتے تھے، پھر ایک نظر چہرہ علی المرتضیٰ کو دیکھا ہوگا، ایک نظر قرآن کے اور وحی کے ان کلمات کو دیکھا ہوگا، اے علی اب تجھے ساتھ لے جانا ہے، کاؤنٹ کس میں کروں، کس میں کنسیڈر کر کے لے جاؤں؟ ایک لفظ آیا ہے ابناءنا، اس میں بھی آپ کو کاؤنٹ سکتا ہوں، آپ تو میرے چچا زاد بھائی ہیں، بیٹے کے درجے پر تو نہیں ہیں، بھتیجے بھانجے ہوتے تب بھی لے جائیں اس لفظ کے اندر، لیکن ابناءنا بیٹے میں بھی شمار نہیں ہو سکتا، دوسرا لفظ تھا نساءنا، مستورات میں بھی شمار نہیں ہو سکتا، پھر لفظ ایک ہی بچ گیا تھا انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے علی کو پکڑا تو کس لفظ میں شمار کر کے لے کے جا رہے تھے؟ کیا ابناءنا کے اندر، نساءنا کے اندر؟ ارے کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث کوئی بتائے، ہمیں بھی سمجھائے کہ علی کو جو میرے آقا ساتھ لے کر چلے گئے تو کیا ابناءنا میں شامل کیا تھا یا نساءنا میں شامل کیا تھا؟ ارے وہاں تو ان کا شمار بنتا نہیں تھا، وہاں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ تو ایک ہی لفظ رہ گیا تھا انفسنا و انفسکم، تو پتا چلا میرے مصطفیٰ نے علی کو خود میں شمار کر کے ساتھ لے لیا تھا۔ ارے دوستان مکرم، اب اگر کوئی حسین کے سامنے یزید کو کھڑا کرے اور ان کی عظمت اور اہمیت کو 19-20 برابر کرنے کی ناپاک کوشش کرے، وہ کہے کہ بس تھوڑا بہت فرق تھا، بس معمولی فرق تھا، یہ بھی صحابی کا بیٹا وہ بھی صحابی کا بیٹا، ارے وہ بے شک صحابی کا بیٹا، مگر یہ صحابی کا بیٹا بھی ہے، خود مصطفیٰ کا بیٹا بھی ہے، اور وہ جس صحابی کے بیٹے کی تم باتیں کر رہے ہو، صحابی کی صحابیت کو تو عظمت ہے، سلام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحابیت تو مسلم ہے، ان کی صحابیت کا احترام ہے، لیکن جسے تم صحابی کا بیٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہو اور اس کے قبر میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ایسے بیٹوں کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اے نوح بے شک یہ تیرے نطفے سے ہے مگر تیرا نہیں، کیونکہ تیری راہ پر نہیں، تیری راہ دین کی ہے، یہ دین کے راستے پر نہیں، تیری راہ ایمان کی ہے، یہ ایمان کے راستے